وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، خداوند قدوس نے اپنی اس عظیم کائنات کو بنایا، اس کے اندر بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی۔ وہ مخلوقات کتنی ہیں ان کا حقیقی علم تو اللہ کو ہی ہے، لیکن انسان اندازے سے کہتا ہے کہ دسیوں ہزار مخلوقات اس کائنات کے اندر ہیں۔ کچھ پانی کے اندر تیر رہی ہیں، بلوں میں رہ رہی ہیں، پہاڑ پہ پناہ لے رہی ہیں، فضاؤں میں ہیں، زمین پر نہ جانے کتنے قسم کے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جن کا حقیقی علم اللہ کو ہے۔ ان تمام مخلوقات کے بیچ میں خداوند قدوس نے اپنی انتہائی پیاری، محترم، خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے مطابق نظام چلے۔ جو اللہ کی مان کر رہے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب پروردگار اور بندوں کا آپسی رابطہ کیسے ہو، کمیونیکیشن کیسے ہو؟ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، ان آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ خدا کی آواز سن سکتے ہیں، عام حالات میں آواز سننا بھی مشکل ہے، ممکن ہے، مشکل ہے۔ تو بندوں کا رب سے رابطہ کیسے ہوگا؟ تو خداوند قدوس نے اس رابطے کے لیے انہی انسانوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کیا، ان کو اپنی خصوصی نظام کے تحت تربیت دی۔ انبیاء کرام کی تربیت خداوند قدوس فرشتوں کی نگرانی میں کراتے ہیں۔ پھر وہ زندگی کے اس مرحلے کو پہنچتے تھے جب انسان سماج میں معتبر شمار ہوتا ہے، یعنی جوانی ڈھلنے لگے، تقریباً 40 سال۔ اکثر انبیاء کرام کو نبوت 40 سال میں ملی، بعض کو پہلے ملی لیکن اکثر کو 40 سال میں ملی۔ خداوند قدوس اپنے فرشتے کی معرفت نبیوں کے پاس اپنا پیغام کہلاتے تھے۔ جب وہ نبی امت کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا؟ تم ہی ملے؟ جن کو نہیں ماننا ہو کیا کہتے تھے؟ تم ہی ملے اللہ کو اور کوئی نہیں ملا؟ فلاں چودھری صاحب، فلاں ممبر صاحب، فلاں پردھان جی، یہ بندوں نے ہمیشہ کہا۔ خداوند قدوس کا کہنا یہ ہے کہ کس کو نبی بنانا نہیں بنانا یہ مسئلہ ووٹنگ سے حل نہیں ہوگا۔ جس طرح خدا کی خدائی ووٹنگ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، رسول کی رسالت ووٹنگ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، اللہ کا فیصلہ ہے۔ مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مکے یا طائف میں سے کسی چودھری سردار کو اللہ نے نبوت دی ہوتی، باغ بغیچہ ہوتا، جانور ہوتے، خادم ہوتے، لاہ و لشکر ہوتا۔ انسانوں کی سوچ۔ خداوند قدوس نے جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، نبوت اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت تم تقسیم کرو گے؟ جو کائنات کا مالک ہے وہ فیصلہ کرے گا کون نبی ہوگا کون نہیں ہوگا۔ جو کائنات کا مالک ہے وہ طے کرے گا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا کہ بچی ہوگی، کس کو اولاد دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ پھر خداوند قدوس نے فرمایا کہ ہم جب انسانوں میں روزی تقسیم کر رہے تھے، انسانوں میں گریڈ بنا رہے تھے، تب تو ہم کو تمہارے مشورے کی ضرورت پڑی نہیں۔ کون امیر ہوگا، کون غریب ہوگا، کون لمبا ہوگا، کون ناٹا ہوگا، کون کالا ہوگا، کون گورا ہوگا، کون پتلا ہوگا، کون موٹا ہوگا، اللہ ہی کے اختیار ہے نا بھائی۔ پروردگار کہتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک،
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. آپ نے ٹیکسی کو ہاتھ دیا, آٹو کو ہاتھ دیا, چلے ایئرپورٹ چل. نہیں سیٹ آپ ایئرپورٹ مت جائیے, پلیٹ فارم جائیے نا, جہاں کہہ رہا ہوں وہاں چل, تیرا کیا بھاڑا ہوتا ہے بول. مالک اور غلام, اللہ اور مخلوق. کیا غلام کو اپنے مالک کو یہ مشورہ دینے کہا کہ سیٹ آپ کی 4 منزلہ بلڈنگ میں آپ نے گراؤنڈ فلور کو پارکنگ بنا دیا, پہلے مالے کو آپ نے رہائش بنا دیا, دوسرے مالے کو آپ نے مہمان خانہ بنا دیا. سیٹ آپ نے الٹا کر دیا, آپ کو پارکنگ اوپر کرنی چاہیے تھی, مہمان خانہ نیچے کرنا چاہیے تھا. تو آپ کیا بولیں گے؟ مزدوری کرتا ہے, پیسہ لے اور جا. وہ میری مرضی کہ بیڈ روم کہاں ہوگا, باتھ روم کہاں ہوگا, پارکنگ کہاں ہوگی, رہائش کہاں ہوگی, یہ فیصلہ مالک کرے گا. کائنات کے نظام میں بندوں کو مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں. پھر خداوند قدوس نے فرمایا, انسانوں ہم نے کچھ کو امیر, کچھ کو غریب, کچھ کو بیمار, کچھ کو صحت مند کیوں بنایا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ کوئی کسی کے انڈر میں کام کرے, اس کا کام چلے. یہ گویا کوڈ ورڈ ہو گیا. اس کو میں اور آسان زبان میں کہوں, سب مالدار ہوں گے دنیا کے نظام نہیں چلے گا, سب غریب ہوں گے نظام نہیں چلے گا, سب صحت مند ہوں گے نظام نہیں چلے گا, سب بیمار ہوں گے تو بھی نظام نہیں چلے گا. کچھ بیمار ہوں گے, کچھ صحت مند ہوں گے, کچھ امیر ہوں گے, کچھ غریب ہوں گے, تب نظام چلے گا. کیسے؟ آپ لوگ دعا مانگتے ہیں نا بھائی, تو بعض بندے بہت کچھ مانگتے ہیں, جو نہیں مانگنا وہی مانگتے ہیں. ایک بندہ مانگ رہا تھا, کیا مانگ رہا ہے؟ پروردگار سب کو مالدار بنا دے, تیرے خزانے میں کیا کمی ہے, سب کو خوشحال کر دے. دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھ لگ گئی, خواب میں دیکھتا ہے سب مالدار ہو گئے, دعا قبول ہو گئی, بہت خوش. اب سنیے, سب مالدار تو انجام کیا ہوگا؟ صبح صبح بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے نا, اس سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ والا آتا ہے, کھاری, ٹوسٹ, بسکٹ, دودھ دے کر جاتا ہے. عورتیں چائے بناتی ہیں, بچوں کو تیار کرتی ہیں. پھر آٹو والا, بس والا آتا ہے, بچے بیٹھ کے اسکول جاتے. صاحب دودھ والا نہیں آیا. عورت نے کہا دودھ والا نہیں آیا, بچے کو چائے بنا کے دینا ہے. کیوں نہیں آیا؟ دودھ کیوں بیچ رہا تھا؟ وہ غریب تھا, اب کیوں بیچے گا؟ وہ ٹانگ پھیلا کے سو رہا ہے, وہ تو مالدار ہو گیا. اچھی بات ہے بھائی, میں اترتا ہوں چوراہے سے دکان سے دودھ لے لیتا ہوں, نیچے اترے تمام دکانیں بند, سب مالدار ہو گئے نا. کچھ دیر میں ہوا آٹو والا نہیں آیا, بچے اسکول جائیں گے کیسے؟ چلو میں سائیکل سے بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں. نیچے اترے, سائیکل پنچر ہے, ہوا کم ہے, آگے دیکھتا ہوں ہوا ڈالتا ہوں, پنچر والا بھی آرام کر رہا ہے. چلو چھوڑو سائیکل, چوراہے میں آٹو پکڑ لوں گا, آٹو والا بھی آرام کر رہا ہے, سب مالدار ہو گئے تھے. اب کروں تو کیا کروں؟ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی. پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ پروردگار سب کو مالدار بنا دے, تیرے خزانے میں کیا کمی؟ آنکھ کھلتے بولتا ہے نہیں نہیں پروردگار, جو ہے سب ٹھیک ہے. جو ہے ایک فیملی سنبھلتی نہیں ہے, وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے, اس کو تو مشورہ دو گے؟ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کا انتخاب کرتے ہیں, ان کو اپنی تعلیمات سے سرفراز فرماتے ہیں. کسی کو کتابچہ دیا, کسی کو کتاب دیا, کسی کو صاحب شریعت بنایا, کسی کے ساتھ جوائنٹ نبی بنا دیا, وہ اللہ کی مرضی. انبیاء کرام آتے رہے, الگ الگ علاقوں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں, وہ ایک محدود علاقے کے نبی تھے. ان میں سے کوئی نبی پوری دنیا کا نبی نہیں ہے, اور کوئی نبی قیامت تک کا نبی نہیں ہے. ان نبیوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میں پورے عالم کا نبی ہوں, اور کسی نے نہیں کہا کہ میں قیامت تک کا نبی ہوں. کچھ دنوں کام کیا, چلے گئے. امت نے مانا نہیں مانا, ایک نبی گئے, دوسرے آ گئے, دوسرے گئے, تیسرے آ گئے. کام چلتا تھا. تعلیمات مٹتی تھی, نئی تعلیمات آتی تھی. بالآخر وہ وقت آیا کہ اب دنیا میں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ دنیا آہستہ آہستہ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی جانب,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ دنیا کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، جوانی گزر چکی تھی۔ پہلے آبادیاں اتنی نہیں تھی، راستے نہیں تھے، ندی نالوں میں پل نہیں تھے، جنگلوں میں راستے نہیں تھے، انسانیت ترقی یافتہ نہیں تھی، کمیونیکیشن رابطہ نہیں تھا۔ اب آہستہ 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 دنیا آباد ہوئی اور ضرورت پڑی کہ ایسے پیغمبر کو بھیجا جائے جو پورے عالم کا تنہا نبی ہو۔ اب الگ الگ خطوں کے انبیاء نہیں آئیں گے، اب کون آئے گا؟ پورے عالم میں پیغام پہنچانے والا تنہا۔ اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ اس کو سینٹر میں ہونا چاہیے۔ بھائی کوئی ادھر آیا، کوئی ادھر آیا، کوئی ادھر آیا، وہ وہاں کے تھے، وہ وہاں کے تھے، وہ وہاں کے تھے، جو سب جگہوں کا ہے اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ دنیا کے سینٹر میں۔ مکہ دنیا کا سینٹر ہے، خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو وہاں پیدا کیا۔ الگ الگ علاقوں کے مزاج لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اہل عرب کا مزاج بہت سخت تھا، نہیں مانا تو نہیں مانا۔ عجیب عجیب واقعات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، کئی وقت نکل گئے، مہمان نہیں ملا، کئی روز کے بھوکے تھے وہ۔ ایک مہمان دکھا، بھائی ذرا چل ساتھ میں کھانا کھا لے۔ دسترخوان لگا، فرمایا شروع کرو اللہ کے نام سے۔ اس نے کہا تو اللہ کو مانتا نہیں، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ ان کو جلال آ گیا، کم بخت اللہ کا نام نہیں لے گا، اٹھ نکل یہاں سے۔ مردود کہیں کہ اللہ کے نام سے انکار کرتا ہے۔ اس نے ابراہیم کھلاؤ چاہے مت کھلاؤ، نہیں مانتا تو نہیں مانتا، تمہارا منہ دیکھ کر بول دوں ہاں مانتا ہوں، نہیں مانتا تو نہیں مانتا، چل دیا وہ۔ خداوند قدوس نے وہی نازل کی، ابراہیم 20 سالوں سے میں کھلا رہا ہوں اپنے باغی کو، میں نے اس سے کبھی نہیں کہا مانے گا تو کھلاؤں گا، تم ایک وقت برداشت نہیں کر سکے، جا بلا کے لاؤ۔ ہمارے یہاں روزی ماننے کے ساتھ مقید نہیں کہ جو مانے گا وہ کھائے گا، نہیں، آسمان سے پانی برس رہا ہے نا، کس پر؟ سب پر۔ زمین سے گھاس اگ رہی، کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ دریا کا پانی کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ ہوا سب کے لیے، آکسیجن سب کے لیے، کوئی قید؟ خداوند قدوس کہتا ہے میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو مانے گا اس کو کھلاؤں گا، نہیں، جس کو میں نے پیدا کیا اس کو کھلاؤں گا، وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوڑے مکوڑے ہو، کچھ بھی ہو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ روزی ایمان کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہے، سب کو ملے گی۔ اٹھے، او بھائی مہمان سن 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 سن، کیا بات ہے؟ چل بھائی کھا لے، نہیں آتا میں، پھر تم پلٹاؤ گے وہاں سے۔ ارے بھائی چل نہیں کچھ کہوں گا، پہلے طے کرو، خدا کو نہیں مانتا بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ ہاں بھائی مت پڑھنا، بیٹھ۔ کھانا کھلایا، کھا لیا اس نے۔ پوچھا ابراہیم، بڑے تاؤں بھگایا تھا، بلانے کیوں آئے؟ دوبارہ بلانے کیوں آئے؟ تو فرمایا میرے خدا نے مجھ کو تنبیہ کی کہ میرا بندہ ہے، مانے نہ مانے مرضی اس کی۔ میں نے شروع میں کہا تھا خدا کی خدائی کسی کے ماننے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، پوری کائنات بغاوت کر جائے اس کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھ جیسے گنہگار بندے کے لیے آپ پر وحی اتار دی؟ ہاں، اچھا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اتنا کریم آقا داتا۔ تو خداوند قدوس نے جو نظام چلایا انبیاء کرام کی تعلیمات کا، تو اہل عرب سخت مزاج تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ جب مانا تو ایسا مانا کہ پھر مثال نہیں ہوئی دنیا کے اندر۔ جب تک نہیں مانا نہیں مانا، اور جب مانا جان و مال سب لگا دیا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد پڑھا رہے تھے بچوں کو، بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والے ایسے ظلم کرتے تھے، ایسے ظلم کرتے تھے، یوں تکلیف دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، اللہ کے دین کے لیے اتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو ایک بنگالی طالب علم میں کھڑا ہوا، بولے حضرت پروردگار کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہیں ہمارے بنگالے بھیجنے کا تھا، ہم سب مان لیتا۔ تو استاد نے کیا فرمایا؟ بالکل صحیح ہے، تم صبح مانتا شام کو انکار کر دیتا۔ جلد باز قوم کا ایسی حال ہوتا ہے، دریا کنارے ریت پڑی تو ریتی، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں من چلے، ہندوستان کا پردھان منتری میں، ہوا کا جھونکا آیا برابر ہو گیا، کوئلہ لیے ہوتے ہیں دیواروں میں،
قلعوں میں باہر لکھے رہتے ہیں، چنی اور چنا، ایک جھونکا آیا ختم، دوسرا آیا مٹا دیا۔ تو لکھنا بھی آسان، مٹنا بھی آسان۔ ایک آدمی پتھر میں ہتھوڑی چھینی سے گود کے لکھتا ہے، 2-4 دن لگتا ہے، ہفتوں لگتا ہے، لیکن ایک بار لکھ گیا تو اب ہزاروں سال مٹنے والا نہیں ہے۔ تو مکے والے سخت دل تھے، اللہ کے نبی نے ان کے اوپر ہتھوڑی چھینی سے محنت کی، اور جب لکھا تو پھر ایسا لکھا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو اس کی اطلاع کی۔ سب سے پہلے 4 خوش قسمت لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق ہوئی۔ آپ گھر تشریف لائے تو رفیق حیات بی بی خدیجہ نے سنا، کلمہ پڑھا۔ خادم خاص زید ابن حارثہ گھر میں ہیں، انہوں نے سنا، کلمہ پڑھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ گھر میں ہیں، سنا، کلمہ پڑھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے ساتھی ہیں، سنا اور کلمہ پڑھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹے کے قائم مقام رہتے تھے۔ کیوں؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ سر سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ دادا کی کفالت میں آپ تھے۔ 8 سال کی عمر میں جب دادا بیمار ہوئے تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، 9 بیٹوں کو۔ عبداللہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ میرا پوتا جو ہے، ماں رہی نہیں، میں بھی جا رہا ہوں، اس کی کفالت کون کرے گا؟ سب نے کہا ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ فرمایا دیکھو، اس کو آسان مت سمجھو، یہ میرا پوتا آئندہ کوئی بڑی شخصیت بننے والا ہے، اور جو بڑی شخصیت سامنے آتی ہے اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، تو تم میں سے جو بھی لے گا چھوڑ کے بھاگنا مت۔ تب بھی کئی نام سامنے آئے۔ چچا ابو طالب اور آپ کے والد عبداللہ، ماں باپ دونوں شریک تھے۔ دادا عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، کئی بیویوں سے بچے تھے، یہ دونوں سگے بھائی تھے، ماں باپ دونوں ایک تھے۔ تو دادا نے ابو طالب کے حوالے کیا۔ چچا ابو طالب نے آپ کو بہت پیار سے پالا، لیکن کثیر العیال تھے، بڑی فیملی تھی ان کی، تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرنے لگے، بہت مشہور واقعہ ہے، بی بی خدیجہ کا مال لے کر آپ شام گئے، مکے کا مال شام میں بیچا، شام کا مال مکے میں لا کے بیچا۔ جب آپ خوب مضبوط ہو گئے تو آپ نے چچا ابو طالب سے کہا، چچا آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ کے ایک بچے کی میں پرورش کرنا چاہتا ہوں، آپ کثیر العیال ہیں، ایک بیٹا میرے حوالے کر دیجئے۔ چچا ابو طالب نے جو ایک بیٹا آپ کے حوالے کیا، ان کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ جس وقت آپ کو نبوت ملی ہے اس وقت علی کی عمر 10 سال کی تھی۔ آپ کے گھر میں ساتھ میں رہے، پلے بڑھے۔ جب شادی کے لائق ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی کیا۔ اگر وہ نکاح بجائے بیٹی فاطمہ الزہرا سے ہونے کے کسی اور سے ہوتا، تب بھی تو ان کے سرپرست اللہ کے نبی تھے۔ اسی لیے تو علی کے رہنے سہنے کا انتظام آپ نے کیا، گھر کے سامان کا انتظام کیا۔ ہمارے یہاں مکاتب کے اندر جہیز ایسا ہونا چاہیے، بی بی فاطمہ کا فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ اللہ کے بندو، حضرت علی کا گھر بسایا گیا تھا وہ۔ تو حضرت علی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ابا جان نے ان کو اللہ کے نبی کے حوالے کیا تھا۔ تو 4 خوش قسمت آپ کے دوستوں میں ابوبکر صدیق، بیوی خدیجہ عورتوں میں، خادم زید ابن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی۔ آپ لوگ تھوڑا سا وہاں سے اٹھ کے ادھر آ جائیے، یہاں پر کر لیجئے، لوگ باہر سے آ رہے ہیں، تھوڑا اور بھر لیجئے، اس کو کنارہ بھر لیجئے، جزاک اللہ۔ چلے جلدی کر لیں، تھوڑا ہٹ جائیے وہاں سے، گلی کھول دیجیے پیچھے سے، آ جائے آ جائے، ایسے آ جائے، آنے والوں کو آنے دیں، نکل آئے، جزاک اللہ، نکل آؤ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ کچھ دنوں تک آپ نے مخفی دعوت دی، پھر خداوند قدوس کا حکم ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کھل کر بات کیجئے، اب کسی کی پرواہ مت کیجئے۔ سیدھی بات ہے، آپ جب کھل کر بات کریں گے تو ایک بار
دھماکہ ہوگا۔ آپ تشریف لائے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، مکے کی بستی نیچے ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، پہاڑ کے اس پار دشمن ہے کیا ہے کس کو معلوم؟ تو مکے والے ٹائم بے ٹائم پہاڑی پر چڑھ کر دور دور دیکھتے تھے۔ اگر پہاڑی پر چڑھا ہوا کوئی آدمی آواز دے، ان کے ہاں ایک کوڈ ورڈ تھا، یا صباحا یا صباحا، یہ خطرے کا الارم تھا، تو لوگ جمع ہوتے تھے۔ کیا بات ہے بھائی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آواز دی یا صباحا یا صباحا، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تم کو بتلاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن رکا ہوا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آج تک آپ کبھی جھوٹ بولے نہیں، دھوکہ دیا نہیں، آپ نے کوئی غلط کام ہماری نگاہوں کے سامنے کیا نہیں۔ اب تک تو مکے والے آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ سے بڑا سچا کون ہوگا؟ اس قول و قرار کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تم کو آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک خدا کی خدائی کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے والوں کے لیے بہت عجیب سی بات تھی، مختلف دیوتاؤں کو مانتے تھے، وہ مخالفت شروع ہوئی۔ اب مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا، مسلمان کم ہیں، تھوڑے ہیں، اوپن ملاقات نہیں ہوتی، رات کی تاریکی ملاقات ہوتی ہے۔ اب جو چند مسلمان اسلام میں داخل ہوئے اس میں بہت نمایاں نام ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اللہ کے نبی سے 2 سال بڑے تھے، بہت قریبی تعلقات تھے آپ سے، کاروباری تھے، اپنی ساری دولت اللہ کے نبی کے اشاروں پر قربان کرنے والے۔ مکے والوں نے جب اللہ کے نبی پر ظلم شروع کیا تو آپ کے ساتھ میں رہنے کی بنیاد پر سیدنا ابوبکر صدیق پر بھی ظلم کیا۔ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، مکے والے اوباش آئے، کار صاحب آگے نکل آئیے، آپ نکل آئیے۔ اوباشوں نے گھیر لیا، آپ کو گھیر کے مارنا شروع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، بچانا چاہا، لوگوں نے آقا کو چھوڑا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کر چھوڑ کر گئے، پیٹ پر اور سینے پر کودے، چہرے پر لکڑی کی کھڑاؤں سے مارا، چہرہ اتنا سوج گیا کہ ناک کا ابھار سمجھ میں آتا نہیں تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں، آج کے دور میں کومے کی حالت میں اٹھا کے لائے گئے۔ 2-4 گھنٹے اسی حال میں بے ہوش رہے۔ ہوش آیا، پہلا سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ انہی کی بنیاد پر تیرا یہ انجام ہوا ہے، انہی کو یاد کر رہا ہے، اپنی فکر کر۔ والدہ دودھ گرم کر کے لائی، بیٹا پی لے، کہا نہیں پیوں گا، جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا میرے لیے ایک گھونٹ دودھ حرام ہے۔ لوگوں نے کہا تم پھر باہر نکلو گے، پھر وہ لوگ ماریں گے، اندھیرا ہو جانے دو۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو آپ کو پکڑا کے لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا الحمدللہ ہر غم ہلکا ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ احد مدینہ شہر سے لگ کر ہے۔ جب مدینہ میں اطلاع پہنچی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور کسی نے افواہ اڑا دی کہ انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے ہیں، تو مدینہ کی عورتیں پردہ توڑ کے نکل آئیں باہر۔ ایک خاتون کے باپ مارے گئے، بھائی مارے گئے، بیٹا مارا گیا۔ وہ خاتون پوچھ رہی اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ جواب دینے والا کہہ رہا تیرا باپ مارا گیا۔ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ تیرا شوہر مارا گیا۔ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ تیرا بیٹا مارا گیا۔ تو مٹی اٹھا کر کنکریل مٹی پھینک کے مارا، میں جو پوچھتی ہوں وہ جواب دے۔ تو جواب ملا آقا صلی اللہ علیہ وسلم عافیت سے، اس نے کہا الحمدللہ، سب غم گوارا ہے۔ یہ مزاج تھا ان لوگوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے 13 سال سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک دیوار کے مانند کھڑے ہو کر آپ کا ساتھ دیا۔ ابھی مسلمان آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے اور مشرکین مکہ کا غصہ بڑھ رہا تھا، کیوں یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں ترقی ہو رہی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس
تلاوت کر رہے ہیں، ابو جہل آیا اوباش لڑکوں کو لے کر، برا بھلا کہا، آپ کو پتھر پھینک کے مارا، آپ کے سر میں پتھر لگا، خون بہا بدن سے، آپ اٹھے اپنے گھر آ گئے۔ آپ کے چچا ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ سے عمر میں تھوڑے بڑے تھے، بڑے بے تکلف تھے، بہت چاہتے تھے آپ کو، وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، لوٹ کر آئے تو باندی نے بتلایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، پتھر سے مارا ہے، سر زخمی ہوا ہے، بدن لہو لہان ہو گیا ہے۔ بس اسی حال میں لوٹے اور حرم میں گئے۔ ابو جہل کچھ بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، ابو جہل کے سر پر کمان کی لکڑی سے مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ کہا ابو جہل میرے بھتیجے کو کیا لاوارث سمجھا ہے؟ خبردار آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ اور یہ کہہ کے مار کے لوٹے، ابو جہل کچھ نہیں بولا۔ تو جو اوباش لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کمال ہو گیا، ہم 8-10 لوگ تھے، حمزہ تنہا آ کر تم کو مار کے چلے گئے، تم سردار ہو، تم کچھ بولے نہیں، تم نے کوئی جواب دیا ہوتا تو ان کو ہم پٹک کے مارتے۔ ابو جہل نے کہا ہاں میں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت بھتیجے کی محبت میں حمزہ آئے ہوئے ہیں، حمزہ اس وقت بھتیجے کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جذبات میں اسلام قبول کر لیں تو ایک بہادر ہاتھ سے اور نکل جائے گا، اس لیے برداشت کیا میں نے۔ حمزہ لوٹ کر گئے، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے آیا۔ آپ نے فرمایا چچا خوشی اس وقت ہوتی ہے آپ اسلام قبول کر لیتے۔ کہا اچھا ہاتھ پھیلاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، خوش ہو جاؤ۔ حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، کوہرام مچ گیا مکے کے اندر، یہ کیا ہوا؟ پھر میٹنگ بیٹھی، اب کیا کرنا؟ اب کوئی بڑا قدم اٹھاؤ، تو کسی نے کہا نکال دو مکے سے باہر۔ دوسری رائے سامنے آئی، نکال دو گے طاقت جمع کریں گے، تم پر حملہ کریں گے، پھر قید کر دو ان کو۔ اس رائے کی مخالفت ہوئی، کب تک قید رکھو گے؟ ان کے خاندان کے لوگ مقابلہ کر کے چھڑا لیں گے، پھر کیا کرنا؟ تو لوگوں نے کہا کام تمام کرو، گردن اڑا دو، نہ قید کرو نہ نکالو، سیدھا سیدھا قتل کرو، کون کرے گا؟ مکے کے نوجوان بہادروں میں سے اور اسلام کے بدترین مخالفین میں سے نام آتا ہے سیدنا عمر ابن خطاب کا۔ وہ کھڑے ہوئے، میں جاتا ہوں اس کام کو کر کے آتا ہوں۔ ہاں جاؤ، تم ہی اس کے اہل ہو۔ ننگی تلوار لے کر چلے، جہاں ملاقات ہوگی گردن اڑا دوں گا۔ راستے میں ایک صحابی ہیں ابو نعیم، ان سے ملاقات ہو گئی۔ عمر کہاں؟ ننگی تلوار۔ بولے جا رہا ہوں جہاں ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، گردن اڑا دوں گا۔ یہ گھبرائے، نہ جانے کیا ہوگا۔ گھبراہٹ میں کہا عمر اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے، تاکہ ذہن ڈیوائیڈ ہو جائے۔ بس وہیں سے گھومے، گھر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ بہن اور بہنوئی کو ایک صحابی تعلیم دے رہے تھے قرآن پاک کی۔ اس وقت کے دروازے آج جیسے نہیں ہوتے تھے، درازیں ہوتی تھی، اتنی اچھی مشینری نہیں تھی، رندہ لگانا اور دراز بند کرنا، بس کیل مار دیا کتا بلی اندر نہ آوے، اور کیا۔ دستک دی، بہنوئی نے جھانک کے دیکھا، عمر ابن خطاب ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ صحابی کو چھپا دیا، دروازہ کھولا، اندر آئے، بہنوئی کا گریبان پکڑا، تم بددین ہو گئے ہو، آبا و اجداد کا دین چھوڑ بیٹھے ہو، اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہن بیچ میں آئی، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، دونوں لہو لہان ہو گئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کسی آدمی کو آپ ڈرائے کہ ماروں گا، ڈرتا رہتا ہے، ایک مرتبہ مار دیجئے اس کو، وہ جری ہو جاتا ہے۔ اب تو مار کھا چکے تھے، زخمی ہو چکے تھے، لہو لہان ہو گئے تھے۔ تو بہن نے کہا عمر شریف لوگ عورتوں پہ ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے، عمر یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، بھائی ہو کر بہن کو مارتے ہو۔ اور عمر سنو، ہاں ہاں ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہمارے خون کی رگوں میں اسلام دوڑ رہا ہے، جان تو لے سکتے ہو، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، جس ماں کا دودھ تم نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا۔ بس یہ جرأت بہن نے للکار کے جب کہا، عمر ابن خطاب سر نیچے ہو گیا شرمندگی سے، میں نے کیا غلطی کی؟ کہا اچھا لاؤ مجھ کو بھی وہ کلام دکھاؤ کہ تم پڑھ رہے تھے۔ یہ سننے کے بعد ان لوگوں کو اطمینان ہوا کہ اب حالات بدل رہے۔ تو بہن نے کہا نہیں، آپ پہلے غسل کیجئے، یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ غسل کرایا،
پھر قرآن پاک کا وہ نسخہ جو ٹکڑے جو حصہ تھا جو پڑھ رہے تھے وہ ان کو دیا۔ وہ کون سا حصہ تھا؟ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کا شروع کا حصہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ خداوند قدوس کہہ رہے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے ہمارے محبوب، ہم نے آپ کو ذمہ داری ضرور دی ہے، لیکن اتنی مشقت میں آپ مت پڑیے، اللہ کا پیغام سنا دیجئے، جس کو ماننا ہے مانے گا، نہیں ماننا ہے نہیں مانے گا۔ ہم پلٹ کر آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی امت میں سے کتنوں نے مانا کتنوں نے نہیں مانا۔ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ در فیض محمد وہ ہے، آئے جس کا جی چاہے اور نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے۔ اس کے بعد خداوند قدوس کہہ رہے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، بندو تمہیں پتہ ہے یہ کلام کس کا ہے؟ ہم نے نبی بنایا، کس نے بنایا نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس نے دی ہے؟ اس خدا نے دی ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، جس میں قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم لوط کو، قوم فرعون کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے، پروردگار امت بہت نالائق ہے، لیکن میرے امت کے چہروں کو خنزیر مت بنانا، بندر مت بنانا، میری امت کے چہروں کو مسخ مت کرنا، میری امت کو اجتماعی طور پر ہلاک مت کرنا۔ ان دعاؤں کا صدقہ اور تو پھیلتا، تم پر عذاب نہیں آ رہا۔ قرآن کا الرحمن، یہ خدا کی صفت رحمت جوش مار رہی ہے، تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ علی العرش استویٰ، وہ عرش پر بیٹھ کر پورے کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں کے اوپر زمینوں کے نیچے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر دریا تک اس کی حکومت ہے، تم اس کے نمائندے کو تکلیف دے رہے ہو۔ اس کلام پر سیدنا عمر بن خطاب کی نگاہ پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا مجھ کو وہیں لے چلو اللہ کے نبی کے پاس۔ اس وقت تک مسلمان چھپ کر بیٹھتے تھے دار ارقم میں، چلے جا کر دستک دی، حضرت حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے، جا کر دیکھا عمر ابن خطاب ہیں، صحابہ کام گئے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، عمر دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے دروازہ کھولنے کے لیے، شرافت سے آتا ہے تو آنے دوں گا ورنہ اسی کی تلوار سے گردن اس کی اتار دوں گا۔ حضرت عمر بڑے بہادر ہیں، شہ سوار ہیں، وہی تو حضرت حمزہ بھی ہیں۔ اور جو اسپٹ ہوتا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لاٹھی چھین سکتا ہے، تلوار چھین سکتا ہے، اور اسی کی تلوار سے گردن اس کی اڑا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، چچا آپ بیٹھ جائیے۔ اب صحابہ اور پریشان ہوئے، اللہ اب تو اور بڑی مصیبت ہے۔ بھائی داخل ہوتے، کسی پر حملہ کرتے، کوئی پکڑتا کوئی روکتا، ڈائریکٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے۔ دروازہ کھولا، عمر ابن خطاب اندر آئے، نگاہیں جھکی ہیں، تلوار نیچے ہی ہے۔ آپ دامن پکڑے، کہا عمر کب تک ستاؤ گے؟ جواب دیا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، خادم بن کر حاضر ہوا۔ یہ جواب سن کر اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، صحابہ سمجھ گئے کہ عمر ابن خطاب بھی اسلام میں داخل۔ ہوا کیا ہے؟ اس سے ایک رات پہلے تہجد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعا کی، پروردگار مسلمان بہت مظلوم ہیں، بہت کمزور ہیں، دو بڑے اسلام مخالف میں سے ایک کو ہدایت دے دے، یا تو ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو۔ یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر مراد رسول ہیں، اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ اب اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا رسول اللہ اب چھپ چھپا کر کچھ نہیں ہوگا، اب جو ہوگا علی اعلان ہوگا، اور تلوار لے کر باہر نکلے اور کہا مکے والوں سنو، عمر ابن خطاب بھی اسلام کا خادم بن چکا ہے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ میرے سامنے آئے۔ چلے کس کام کے لیے تھے؟ سر اتارنے، اور ہو کیا گیا؟ اس کے بعد تھوڑے مظالم کم ہوئے، پھر اور حالات بدلی ہوئے، پھر اور حالات بدلی ہوئے، پھر شیعہ ابی طالب کا بائیکاٹ کا واقعہ ہوا وغیرہ وغیرہ، واقعات بہت لمبے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ مکی دور میں جب ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے تو جن صحابہ نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کی خاطر عظیم قربانیاں دی ہیں، صحابہ میں ان کا مقام دوسروں سے زیادہ بلند ہے۔
مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو پہلی جنگ بدر ہے، جو بے سر و سامانی کے عالم میں لڑی گئی ہے، صحابہ خالی ہاتھ کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں پیڑ کی ٹہنیاں تھیں اور پتھر تھے، اور سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا جس میں سے ہر سپاہی اسلحے سے لیس تھا۔ یہ تو خداوند قدوس نے کرم کیا کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کر دی۔ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا مقام دیگر صحابہ سے بلند۔ ابھی بھی حالات سازگار نہیں ہوئے۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ تک حالات انتہائی نازک تھے، کب کیا ہو جائے نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس وقت تک اسلام قبول کرنا انگارہ ہاتھ میں لینا تھا۔ فتح مکہ کے بعد خطہ حجاز میں اسلام کا پرچم لہرا گیا اور اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے دونوں کا مقام یکساں نہیں ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل۔ اسی بنیاد پر محدثین نے درجات طے کیے۔ تو مکی دور میں جب مسلمان کم تھے، اس وقت شروع دور کی جو قربانیاں ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے۔ یہ چاروں خلفاء سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کی خدمات کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور مکی دور میں آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ ہے؟ بی بی خدیجہ۔ مکۃ المکرمہ میں 11 سال تک، نبوت ملنے کے 11 سال تک بی بی خدیجہ ساتھ ہیں۔ 11ویں سال ان کا انتقال ہو رہا ہے، دوسری بیوی ہے سودا نکاح میں آ رہی ہیں۔ ایک ہی ہے، پہلے خدیجہ ہے پھر سودا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ سے بدائی ہوئی ہے، پھر اور نکاح ہوئے۔ بی بی خدیجہ کی خدمات کا مقام سنیے۔ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو کہہ دیا رسول اللہ خدیجہ کو اللہ کا سلام کہہ دیجیے۔ اس خاتون کو اللہ سلام کیوں کہلا رہا ہے؟ خوشحال ترین خاتون تھی، اللہ کے نبی کے قدموں پر پوری دولت نچھاور کر دی تھی اور ہر دکھ درد میں شامل رہی، اور اللہ کے نبی کی تمام اولاد، آزاد تمام اولاد بی بی خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں۔ 4 بیٹیاں 2 بیٹے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا، 4 بیٹیاں ہیں، اور عبداللہ اور طیب 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا آپ کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ، ان کے پیٹ سے ان کا نام ابراہیم۔ مکۃ المکرمہ میں جب آپ کو نبوت ملی ہے تو آپ کی بڑی بیٹی تقریباً 11 سال کی تھی، حضرت زینب 2-3 سال کے بعد شادی کے لائق ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ وہ سارے حالات دیکھے۔ ان کے بعد رقیہ اور ام کلثوم، بیٹی فاطمۃ الزہرا تو مکے میں بہت چھوٹی تھی، مدینہ منورہ آنے کے بعد شادی کی عمر کو پہنچی ہیں وہ۔ ان بیٹیوں کی عظیم قربانیاں آج ہو کیا رہا ہے؟ محبت اہل بیت کے نام پر ہم جب قصیدے پڑھتے ہیں کہ تار کیوں لڑ رہا ہے، محبت اہل بیت کے نام پر جب تذکرہ ہوتا ہے کس کا نام آتا ہے؟ 11 بیویوں کا کسی کا نام نہیں، پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا نام نہیں، 3 بیٹوں کا نام نہیں، صرف ایک بیٹی۔ اچھا ہوا کیا؟ ان تمام بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا، 3 بیٹیاں اور تینوں بیٹے، حتیٰ کہ جب آخری بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے ابراہیم کا، ان کا سر آپ کی ران پہ رکھا ہوا ہے اور زبان پر الفاظ ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم کو بڑا صدمہ ہوا۔ کیوں؟ مکے والوں نے کہہ رکھا تھا کہ دیوی دیوتاؤں کو برا کہتے ہیں، ان کی نرینہ اولاد بچے گی نہیں۔ ایک طرف یہ تانا تھا اور ایک طرف تینوں بچے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آخری بچے کے انتقال پر کس قدر دکھ ہوگا آپ کو۔ مدینہ منورہ میں جو فتوحات کا دور ہے اس وقت صرف بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے۔ تو میرے گھر کے سارے افراد اللہ کو پیارے ہو جائیں، ایک بیٹا یا بیٹی بچے، میں کتنا پیار کروں گا اس سے۔ تو بیٹی فاطمۃ الزہرا کے مقام سے انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ بیٹیاں 4 ہیں نا بھائی، جو باقی 3 بیٹیوں کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے وہ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کی خدمات انجام دی ہیں، ان کا قرآن نے بھی احترام کیا ہے، خدا نے بھی احترام کیا ہے، پیغمبر نے بھی احترام کیا ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس خمس آتا تھا
مال غنیمت کا 5واں حصہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مسلم جو خاندان تھا جو اسلام قبول کیا ہے ان کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے، اسی بنیاد پر سادات پر زکوٰۃ منائے، ان کا اعزاز تھا۔ جب اہل بیت کہا جائے گا تو کون مراد ہوگا؟ سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں، اس کے بعد بیٹیاں، بیٹیوں کے واسطے سے داماد یا ناتی نواسے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے اسلام قبول کیا، چچا حمزہ نے اسلام قبول کیا، آپ کے بھائیوں میں سے علی ابن ابی طالب، ان کے بعد جعفر، عقیل، عبداللہ ابن عباس، آپ کی 2 پھوپھیاں صفیہ اور امیمہ، اسلام قبول کیا ان لوگوں نے، ان کی خدمات اسلامی خاطر، اور آپ پیغمبر کے خاندان کے نام پر 2-3 نام تذکرہ کر دو، فرصت؟ میں آپ سے پلٹ کر پوچھتا ہوں، ایک مجلس کے اندر ایک اسٹیج پر 4 آدمی ایک منصب کے بیٹھے ہوں، 4 MLA، 4 MP، 4 کارپوریٹر، آپ ایک کو ہار پھول کریں، ایک کو بولنے کا موقع دیں اور 3 کا نام بھی نہ لیں، وہ بیٹھیں گے؟ میرے 4 بیٹے ہیں، آپ میرے ایک بیٹے کو بولو مجھ صاحب کا بیٹا ہے، بس یہی ایک بیٹا ہے، مجھ کو پسند آئے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کے فضائل ہیں، چاروں کی خدمات ہیں، 3 کا نام تک نہیں، ایک بیٹی کا آپ نام لے رہے ہو، اور ہم جب کہہ رہے ہیں پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کی عزت کرو، تو ہم ناسبی ہو گئے، ہم گستاخ ہو گئے۔ ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر کے پورے خاندان کا احترام کرو، چچا عباس کا بھی احترام کرو، چچا حمزہ کا بھی احترام کرو، ہے تو علی کے 2 بھائی اور ہیں، جعفر ہیں، عقیل ہیں، ان کا بھی احترام کرو، آپ ماننے کو تیار نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے نواسے، بڑی بیٹی حضرت زینب کے بیٹے کا نام علی ہے اور بیٹی کا نام امامہ ہے، 2 نواسے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے، ان کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں، اور یہ آپ طے کرو گے؟ پیغمبر کے خاندان میں کون خاندان والا کون باہر کا، آپ طے کرو گے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے جہاں پر لفظ اہل بیت کا استعمال کیا سورہ احزاب کے اندر، جس کی طبیعت چاہے گی، 21ویں پارے کا آخری رکوع، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے دنیا کا مال و متال چاہیے، ایک بار لے لو، ساتھ چھوڑ دو۔ ہوا کیا تھا؟ واقعہ کیا ہوا تھا؟ مدینہ منورہ میں 5 سال تک جنگوں کا دور چلا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اسلام کے پھیلنے کا موقع نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام پھیلا، بڑی مقدار میں لوگ آنا شروع ہو گئے، مرد حضرات مسجد نبوی میں ٹھہرتے تھے، خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس پہنچ جاتی تھی کمروں میں، وہ بیچاری خود تو فاقہ مست تھی ہی، لیکن آنے والی مہمان خواتین کے سامنے کچھ پیش کرنے کے گھر میں تو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ ان خواتین نے کہا تھا کہ شروع کا دور تنگی گزر گیا، اب تو فتوحات کا دور ہے، اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، اب تو دولتیں آ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، کچھ گھر میں بھی رہا کرے تو کم سے کم مہمانوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ لیکن کس کی بیوی تھی وہ؟ پیغمبر علیہ السلام کی۔ بڑوں کا مقام بڑا، خداوند قدوس نے کہا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر مال و متاع چاہیے ایک بار آؤ، جی بھر کے لے لو، پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو، پیغمبر کا ساتھ اپنانا ہے، اسی فاقہ مستی میں رہنا ہوگا، ایک وقت کھانا ہوگا، ایک وقت فاقہ ہوگا۔ خداوند قدوس نے پیغمبر اسلام سے کہا تھا اگر آپ کہیں تو میں مدینہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور آپ کو دنیا کا مالدار ترین فرد بنا دوں، فرمایا نہیں، میں چاہوں گا ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں صبر کروں۔ پھر اس کے بعد قرآن نبی کی بیویوں کا مقام بتلا رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تمہارا مقام عام بیوی جیسا نہیں ہے، ان اتقیتن فتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر گھر میں شوہر نہیں ہے، کوئی اجنبی آدمی آتا ہے
تو اس سے بات اس انداز سے مت کرو کہ اس کے اندر میلان پیدا ہو، بیمار طبیعتوں کو میلان پیدا ہو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، گالی مت دو، جھگڑا مت کرو، لیکن 60 الفاظ میں کہہ دو وہ نہیں ہے، ختم بات۔ جو آج کا رواج ہے نا، آئیے بیٹھیے پانی پی لیجئے، آپ کے بچے اچھے ہیں، بہت دنوں میں آپ آئے ہیں، تو اب سیدھی بات ہے کہ انسان پٹرول آگ ملے گی تو فتنہ بڑھے گا۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے قرن فی بیوتکن، پیغمبر کی بیویوں گھروں کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت کے بازاروں میں ٹہلتی مت پھرا کرو۔ کہا جا رہا ہے پیغمبر کی بیویوں سے، اور سنایا جا رہا ہے امت کی مستورات کو۔ نصیحت کرتے 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 خداوند قدوس کہہ رہا ہے اے پیغمبر کی بیویوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر ادنا سے ادنا، چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی گندگی نہ رہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ تمہارے اندر ادنا سے ادنا کمی بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تم کو مکمل پاک کر دینا چاہتا ہے۔ تو گفتگو کہاں شروع ہو رہی ہے؟ رکوع کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ جب آخر تمغہ مل رہا ہے اہل بیت کا تو بیویاں سائڈ۔ بے غیرتی کی انتہا ہے، بیٹی فاطمہ الزہرا کی اماں کا نام تو کم سے کم آنا چاہیے، بی بی خدیجہ کا نام بھی نہیں، پیغمبر کی کسی بیوی کا نام نہیں۔ علی، حسن، حسین، فاطمہ ہو گئے اہل بیت۔ یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے۔ قرآن نے اس رکوع کے اندر پیغمبر کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا ہے، تو پردے کا حکم کس کو ہوگا؟ حضرت علی کو ہوگا، حسن حسین کو ہوگا۔ اتنا بڑا فرق، اور امت کو شربت پلا دیا گیا، امت نے پی لیا۔ جو وضاحت کرے وہ ناسبی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم پیغمبر کے خاندان کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ پیغمبر کی بیویوں کی معمولی خدمات ہیں، پیغمبر کی بیوی کو امت کی مائیں کہا گیا، انہوں نے آپ کے ساتھ فاقے برداشت کیے، آپ کے ساتھ مظالم میں ساتھ دیا ہے۔ بی بی خدیجہ کو اللہ کا سلام آتا تھا، ان کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں، پیغمبر کی بیٹیوں کا نام لینے کو تیار نہیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی محبت اہل بیت ہے؟ اہل بیت کا صحیح مصداق پیغمبر السلام کی بیویاں، اس کے بعد بیٹیاں، پھر بیٹیوں کے واسطے سے داماد، ناتی، نواسے۔ انکار نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم بیٹی فاطمہ الزہرا کے شان میں ادنا سے ادنا گستاخی نہ کرتے ہیں نہ برداشت کریں گے، لیکن بیٹیاں 4 ہیں میرے بھائی۔ حضرت علی کے شان میں ادنا سے ادنا گستاخی نہ سننا ہے نہ برداشت کرنا ہے، وہ داماد رسول ہیں۔ لیکن یہ بھی سن لو، حضرت علی کو 1 بیٹی منسوب تھی، عثمان کو 2 بیٹیاں منسوب تھی، داماد رسول نہیں ہے؟ ان کے فضائل نہیں ہیں؟ ان کی خدمات نہیں ہیں؟ جب غزوہ تبوک کے موقع انہوں نے 30 اونٹ سواری، مال بھرے ہوئے اور 50,000 درہم لا کر اللہ کے نبی قدموں پر ڈالا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھاتے تھے، ایسے چھوڑتے تھے، ایسے اٹھاتے تھے، ایسے چھوڑتے تھے۔ خداوندہ عثمان سے میں راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ خداوندہ عثمان سے میں راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو کریں بخشے بخشائے۔ یہ روایت نہیں ملی کسی کو۔ سیدنا عثمان غنی صلی اللہ کے نبی اتنا پیار کرتے تھے، پہلے 1 بیٹی ان کو دی رقیہ، ان کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی دی ام کلثوم، ان کا انتقال ہوا، اور تیسری بیٹی نکاح میں آ چکی تھی، بیٹی فاطمہ الزہرا، اور عثمان غنی مغموم ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے آتے تھے میرے گھر میں، اب تو آپ کی بیٹی رہی نہیں۔ فرمایا عثمان عثمان اب میری کوئی بیٹی رہی نہیں، اگر کوئی اور بیٹی رہی ہوتی کنواری میں تمہارا اس سے بھی نکاح کر دیتا۔ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں آ گئی، اعزاز کس کو حاصل ہے؟ سیدنا عثمان غنی کو حاصل۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ابھی یہ شب آج وہاں بیان ہوگا جامع مسجد میں انشاءاللہ، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، پیغمبر السلام کے خاندان کے ساتھ کھلواڑ بند کیجئے۔ پورا خاندان قابل احترام، چاروں خلفاء اہل بیت ہیں۔ شاید آپ کے کان کھڑے ہوں گے، یہ کیا نئی بات کہہ رہے ہیں؟ چاروں خلفاء اہل بیت ہیں، 2 آپ کے خسر ہیں، 2 آپ کے داماد ہیں، یاد رکھیے گا۔ نکاح ہوتے ہی ہم میں آپ میں سے کسی کا نکاح ہوگا تو بیوی کے ماں باپ میرے باپ ہو گئے، اور میرے ماں باپ بیوی کے ماں باپ ہو گئے، شرعی محرم ہو گئے، اہل بیت نہ ہوئے۔ نکاح ہوتے ہی داماد، میرا داماد میری بیوی کا محرم ہو گیا،
اور میری بیٹی کے لیے داماد کے اما ابا محرم ہو گئے؟ نہیں ہوئے، اہل بیت نہیں ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے عائشہ، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، ام المومنین ہے۔ عمر فاروق کی بیٹی حفصہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، امیر المومنین، ام المومنین ہے۔ اور عثمان غنی اور علی مرتضی اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ 2 خلفاء خسر ہیں، 2 خلفاء داماد ہیں، اہل بیت نہ ہوئے۔ آخری بات، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو الگ الگ درجات میں رکھا۔ جیسے میں نے کہا نا، مکی دور کی خدمات، جنگ بدر میں شرکت، فتح مکہ سے پہلے اسلام، آپ نے 10 خوش قسمت صحابہ کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ کہلاتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش قسمت صحابہ جن کو دنیا کے اندر ہی اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس میں 4 خلفاء ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی۔ سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جو ہم کو ناصبی کی تانا دے رہے ہیں وہ شیعہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کا خلیفہ بننا غلط تھا، کس کو بننا چاہیے تھا؟ علی کو بننا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی ابو بکر صدیق کو خلیفہ مان رہے ہیں، ان کی خلافت میں، حکومت میں وزیر عدل و انصاف ہے، ان کے ساتھ مشورے میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے حکم جنگوں میں جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی ان کو خلیفہ مان رہے ہیں، آپ پیچھے بیٹھ کر پیٹ پرا رہے ہیں آپ کا۔ سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ ہیں، حضرت علی ان کی خلافت میں وزیر عدل و انصاف ہیں، ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ عثمان غنی خلیفہ ہیں، حضرت علی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ ٹیبل پر بیٹھ کر تاریخ لکھ رہے ہو اسلامی، جو آپ کہو گے معتبر ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بھی آتے تھے دائیں ابو بکر بائیں عمر، ہمارے ذہنوں کے اندر نقشہ بیٹھ گیا تھا اللہ کے نبی آئیں گے دائیں ابو بکر بائیں عمر، پیچھے صحابہ۔ اور اللہ نے بھی کیا مقام دیا ہے زندگی میں اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں، اور انتقال کے بعد بھی روضہ اقدس میں دائیں اور بائیں آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام، سیدنا عمر فاروق کا مقام، فرمایا عمر ابن خطاب کو خداوند قدوس نے وہ دور رس نگاہ دی ہے جو انبیاء کرام کو ملتی ہے۔ اگر میرے بعد دروازہ نبوت بند نہ ہو رہا ہوتا تو اگلے نبی عمر ابن خطاب ہوتے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا میں جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، ایک شخصیت ایسی ہے میں اس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکا، جنت میں اللہ سے دلواؤں گا۔ سب کے کان کھڑے ہوئے، یہ تمغہ کس کو ملنے والا ہے؟ فرمایا وہ مقام ابوبکر صدیق کا۔ آپ نے انتقال سے پہلے آخری خطبہ دیا ہے، اس کے اندر بہت سی وصیتیں کی ہیں۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا دروازہ بھی اندر کھلتا تھا، صحابہ کے کمرے بھی تھے، دروازہ اندر کھلتا تھا۔ مطلب مسجد ہے، لین سے مکانات تھے۔ مسجد کے اندر نہ وضو خانہ تھا، نہ استنجا خانہ تھا، نہ اور کوئی چیز تھی، کچی زمین تھی، کھجور کے ڈنٹھل کھڑے کر کے پتی ڈال دی گئی تھی، وہ مسجد تھی، کنارے کنارے کمرے تھے۔ آپ نے انتقال سے پہلے فرمایا جن جن لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف کھل رہے ہیں وہ بند کر لیں، باہر کھول لیں۔ ایک دروازہ کھلا رہے گا، کس کا؟ ابوبکر صدیق کا۔ انتقال ہوا آپ کا دوشنبے کے دن، جمعرات کو آپ نے آخری نماز پڑھائی ہے مغرب کی، اس کے بعد بیماری بڑھی، آپ مسجد نہیں آ پا رہے۔ فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق کو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ابو بکر صدیق کا انتخاب کیوں کیا خلافت کے لیے؟ مسکرا کے فرمایا جس کو اللہ کے نبی نے زندگی میں مصلی میں کھڑا کر دیا، اشارہ کر دیا دین کی امامت کے لیے میں نے کھڑا کر دیا، دنیا کی امامت کے لیے تم چن لینا۔ دین کی امامت کے لیے میں نے کھڑا کر دیا، دنیا کی امامت کے لیے تم کھڑا کر دینا، ہم نے کھڑا کر دیا ان کو۔ پوری امت متفق ہے۔ اچھا ایک آدھ باتیں ذہن میں عرض کر دوں۔ وہ ایک باغ فدق تھا، اللہ کے نبی اس سے گھر والوں کو پیسے دیتے تھے، بیٹی فاطمہ الزہرا کو ملتا تھا،
اللہ کے نبی کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وہ آئیں، انہوں نے بھگا دیا، نہیں دیا، بہت دکھ تھا ان کو، فلا تھا۔ آپ حضرات مسلمان ہیں ماشاءاللہ، میراث کے مسائل سنتے ہوں گے۔ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو میراث کس کو ملتی ہے؟ بیوی کو، ایک ہو 10-20 ہو، بیوی کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، 9 بیویاں آپ کی حیات تھیں۔ اگر باقی فدق میراث میں تقسیم ہونے والا ہے تو بیویوں کو نہیں ملتا، بیٹی کو ملتا۔ بیویوں میں کون ہے؟ ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ، ان کو نہ ملتا۔ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو نہ ملتا، ام حبیبہ کو نہ ملتا۔ صرف بیٹی کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، ابوبکر صدیق نے نہیں دیا تھا۔ چوتھے نمبر پر کون خلیفہ بنا؟ حضرت علی۔ وہ باغ تو آج تک موجود ہے، سرکاری ریکارڈ میں وہ باغ آج تک موجود ہے، باغ فدق۔ حضرت علی خود خلیفہ بنے، تب کیوں نہیں لے لیا؟ حضرت حسن خلیفہ بنے، تب کیوں نہیں لے لیا اگر ان کا حق تھا تو؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا چھوڑا ہوا مال بیت المال میں جائے گا، بٹے گا نہیں۔ اس بنیاد پر نہیں بٹا، نہ بیویوں کو ملا نہ بیٹی کو ملا۔ اور آپ صاحب 10 دن رو کر ابوبکر صدیق ایسے، تو عمر فاروق ایسے، فلاں ایسے۔ یہ پیغمبر کے چہیتوں کو اگر برا کہا گیا اور برا کہنے والوں کے ساتھ آپ بیٹھے تو پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امت سوچ کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد کے اندر پہلے میرا بیان ہوگا، پھر مفتی صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ پروردگار عالم، ہم تمام مسلمانوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما، اور اہل بیت کے صحیح مصداق یعنی پیغمبر کی بیویاں اور تمام رشتہ داروں کی عزت، احترام اور عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم، جن صحابہ نے دین کے لیے عظیم خدمات انجام دی ہیں، ان کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی سے ہماری حفاظت فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، مشکل حالات میں جمنے کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی غیب سے اسباب عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ اولاد کے بغیر گھر سونا، زندگی ادھوری لگتی ہے، خداوندہ کسی گود کو اجڑا مت چھوڑ، ساری اجڑی گودوں کو آباد کر دے، اور جن کو تو نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کی توفیق نصیب فرما، امت کو علماء کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم، اس ملک کے مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب فرما، ہمارے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرما، ہمارے بڑوں کی زندگیوں برکت نصیب فرما، دین کا کام جس نحس سے جس طریقے سے جہاں کہیں ہو رہا ہے کام کو فروغ نصیب فرما، کام کرنے والوں کو حوصلہ نصیب فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اداروں کی حفاظت فرما، دعوت تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، دینی شخصیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، یہ مجمع بڑی امیدوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو جو جائز مرادیں ہوں سب کی مرادیں پوری فرما۔ ہمارے حالات کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمارے بتلائے اور مانگے بغیر جانتا ہے، جس کی جو ضرورتیں ہوں خداوندہ سب کی جھولیاں بھر دے، کسی کو خالی ہاتھ نامراد واپس نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سوشل میڈیا ناگپور اردو۔ دینی، ملی، سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔